إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء وقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانسار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانسار صحابی، وہ صحابی کہ جن کو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوہرا داماد بنایا. داماد ہر سسرال والوں کے سر کے تاج ہوتے ہیں، اور پھر وہ داماد ہو بھی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے کچھ الگ ہی کہنے. اور پھر وہ داماد بھی ایسا ہو کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی دنیا سے جب رخصت ہو تو وہ صحابی پریشان ہوں اور پوچھنے والا یہ پوچھے
کہ بیوی چلی گئی، کیا اس بات کا دکھ ہے؟ آنے والے آتے ہیں اور جانے والے چلے جاتے ہیں، اتنے غمگین کیوں؟ کہا کہ اس بات پر غمگین نہیں ہوں کہ بیوی دنیا سے چلی گئی، اس بات پر غمگین ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے جو کائنات کے امام کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑا تھا، آج وہ ٹوٹ گیا، آج وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو یہ بات کہی کہ پریشان نہیں ہونا، میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی رشتہ آپ کو دے دوں گا۔ داماد سر کے تاج ہوتے ہیں، اور وہ داماد جو ہو نبی کا داماد، اور پھر داماد بھی ایسا داماد کہ ایک بیٹی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی کا رشتہ بھی عطا فرما دے، دوہرا داماد۔ اور مورخین اس بات کو لکھیں کہ آپ نے فرمایا لو کان لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 بنتا، کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک کے بعد دیگری، ایک کے بعد دوسری، اے عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، دین اسلام پر، اللہ کی توحید کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کیا اور اپنے مال کو بھی قربان کیا۔ بہت ساری صفات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ بہت مختصر ٹائم ہے، میں سیدھا بات کو بیان کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جن کو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے اور مجھے دروازے پر کھڑا کیا ہوا، میں دروازے پر کھڑا تھا، میری ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے یہاں پر کھڑے رہنا ہے، جو بھی آئے مجھ سے اجازت طلب کرنی ہے، پھر وہ داخل ہو، بغیر اجازت کے اندر کوئی نہ آئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں باغ کے اندر والی سائڈ پہ دروازے کے پاس کھڑا ہوں تو ایک شخص داخل ہوا، اجازت طلب کی کہ میں آ جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کروں۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی آنے والا آیا ہے اور وہ آنے کی اجازت مانگتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشر بالجنہ، وہ آنے والے کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ فَإِذَا هُوَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں دروازے پر ویسے ہی براجمان، پھر ایک آنے والا آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اذن لہ وبشر بالجنہ، یہ آنے والا جو آیا ہے اس کو آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی دو۔ فَإِذَا هُوَ عمر، کہا کہ وہ آنے والے دوسرے شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں دوبارہ دروازے کے اوپر براجمان، پھر ایک شخص داخل ہونے والا جس نے اجازت طلب کی
اللہ کے نبی کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا کہ اس آنے والے کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، وہ تیسرا شخص جو اندر داخل ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے والا، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد۔ کئی مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، کئی مجالس میں۔ ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بذات خود اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ یہ خود اس حدیث کے راوی، اور وہ موقع کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب جگہ خریدی اور اس کی تعمیر کی، تو اس کی قیمت دو اشخاص کے حوالے سے آتا ہے کہ دو لوگوں نے دی، اور اس کی پھر توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ابو بکر ان دو بچوں کو، جو یتیم بچے ہیں جن کی یہ زمین ہے، اس کی ادائیگی کرو، اور عثمان نے پیسے لا کر دیے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا گھر جنت میں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی۔ ایک موقع ایسا تھا کہ رب میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک تھا، اور وہ تھا بھی مشترکہ، اس سے یہودی بھی پانی استعمال کرتے تھے اور مسلمان بھی کرتے تھے۔ یہودیوں کی باری پہلے تھی، مسلمانوں کی باری بعد میں تھی۔ یہودی پہلے پانی بھرتے تھے، مسلمان بعد میں بھرتے تھے۔ یہودی اس کنویں سے سارا پانی لے جاتے، اور بہت کم پانی اس میں بچ جاتا جو مسلمان استعمال کرتے، اور وہ پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، عام میں سے جو شخص بھی اس بیر کو خرید کر دے گا، بیر روما، وہ پانی کا کنواں اگر کوئی خرید کر دیتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا کہ سارے مسلمان یہاں سے پانی پیتے رہیں، استعمال کریں۔ پانی کا پلانا بہت بڑا عمل ہے، بہت اجر و ثواب ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ پورا کنواں ہی مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کو دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے جانثار صحابی، شروع سے لے کر، اور عاجزانہ طبیعت ہی قبل از اسلام، دور جاہلیت میں بھی بڑے عاجز تھے، اور دور اسلام میں بھی بڑے عاجز تھے۔ آپ جیسا عاجز، آپ جیسا غنی، اور پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ جو غنی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، غنی کا معنی کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو مالدار ہو اسے غنی کہا جاتا ہے، جس کے پاس بہت مال ہو اسے غنی کہا جاتا ہے، جبکہ غنی یہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وہ اس لیے تھی کہ اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کے محتاج نہیں ہوئے۔ یہ غنی حالت کفر میں بھی، جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا، تب بھی کسی انسان کے، کسی مرد کے، کسی عورت کے، کسی بشر کے وہ محتاج نہیں تھے اپنی زندگی میں،
اور جب اسلام لے کر آئے تو اسلام میں بھی ان کو احتیاج کسی بھی بندے کی نہیں پڑی، اسے غنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کی۔ ذوالنورین، آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دو نقطۂ جگر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی منقوہات، دو نور، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کے بعد دوسری، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح ہونے سے قبل حدیبیہ کے مقام پر آپ کو یہ اطلاع پہنچی کہ ہم نے سفیر اور ایلچی مقرر کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مکہ میں جائیں اور معاملات جو ہیں وہ طے کریں، لیکن اطلاع ہمیں یہ پہنچی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 1400 صحابہ تھے اور وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے عہد کیا، وعدہ لیا 1400 صحابہ سے کہ تب تک ہم مدینہ میں واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا، رضی اللہ تعالیٰ، وعدہ کیا اور ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھے، بیعت کر رہے ہیں نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کہتا ہے میں سارے مومنین سے راضی ہو گیا کہ انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ میرے نبی نے ہاتھ کو بڑھایا، 1400 صحابہ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کیا کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان رضی اللہ عنہ وہ عثمان ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیں، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور یہاں پر پھر بس نہیں ہوئی، یہ صلح آپس میں جو ہے یہ معاہدہ کر رہے، بیعت کر رہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم کبھی مدینہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب یہ آپس میں عہد و پیمان کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں جہاد کے لیے، خون کے لیے، عثمان کے قتال کے لیے، تو اللہ نے بھی کیا کہا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صرف ایک نبی 1400 صحابہ اور عثمان کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے کہ جن 1400 صحابہ میں سے ایک صحابی عثمان بھی ہے اور ایک نبی بھی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نبی اپنے ہاتھ کو اپنے صحابی کا ہاتھ کہے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان 1400 صحابہ کا ہاتھ ہو اور ان ہاتھوں کے اوپر ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہو، اس کی مدد ہو، اس کی نصرت ہو۔ وہ بتلاؤ گے خلافت میں علی کا حق کس طرح سے کھا سکتا ہے، وہ کس طرح سے کھائے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ
کہ ہر جگہ پر قربانی دینے والے، ہر جگہ پر جہاد کے میدانوں میں خون پیش کرنے کی باری آئی تو دیا، اور مال کی باری آئی تو مال بھی دیا، مال بھی نچھاور، خون بھی نچھاور۔ کہ جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، غالباً میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی یہ بات پیش کی تھی، صحابہ اکرام کو کہا کہ جہاد کے لیے سامان لینا ہے، جاؤ اور اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ تاکہ تیر، تلوار، کمان، اوزار جہاد کے لیے خریدے جائیں۔ بڑا مارکیٹ، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ہمارا دشمن ہے، وہاں پر چل کر بھی جانا ہے اور سامان بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نکلتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عمر، اس سال تیرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور بڑا موقع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو جیت جا، اس لیے کہ مال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، عمر تیرے اچھے ہیں، مال کی وافر مقدار اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دے اور ابو بکر سے جیت جا۔ گھر میں گئے، گھر کا آدھا سامان اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اللہ کے نبی، یہ مال میں لے کر آیا ہوں جہاد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں جو تھا سب لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر، غلط فہمی میں نہ رہے، تو پوری زندگی بھی اگر لگا رہے تو ابو بکر کی ایک رات کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ رات کہ جس رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیا تھا غار کے اندر، نبی علیہ السلام بیٹھے، صحابہ کرام مال لے کر آ رہے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی آئے، جھولی پکڑی ہوئی اور اونٹ ہیں ساز و سامان کے ساتھ، گھوڑے ہیں ساز و سامان کے ساتھ، مال و دولت سے لدے ہوئے، درہم و دینار سے لدے ہوئے، سامان حرب سے لدے ہوئے، اور جھولی کے اندر سکے، درہم و دینار، سونے اور چاندی کے سکے لے کر آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈالے کہ اللہ کے نبی یہ قبول کیجیے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ہاتھ سے جھولی کو پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کو اس جھولی کے اندر داخل کیے ہوئے درہم و دینار، سونے اور چاندی کے جو سکے ہیں، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں اٹھا کے نیچے جھولی میں دوبارہ گراتے ہیں، اچھال رہے ہیں گراتے ہیں، اچھال رہے ہیں گراتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان عمل کرنا چھوڑ دے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی چیز اس کو ضرر نہیں دے سکتی، کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو بگاڑ نہیں سکتی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کے بارے میں ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، جب احد پر چڑھے 3 صحابہ میرے نبی کی معیت میں ہیں، احد پر تھرایا، لرزا، حرکت کی،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر مارا، اس پہاڑ کے اوپر، احد کے اوپر مارا، اور کیا فرمایا؟ اثبت یا احد، اثبت یا احد، فإن عليك نبي وصدیق وشہیدان۔ احد رک جا، ٹھہر جا، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید بھی ہیں؟ فإن عليك نبي وصدیق وشہیدان۔ میرے عثمان کی شہادت کی خبر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ علیہ السلام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ 3 صحابہ، ایک نبی۔ رک جا، ٹھہر جا، کیا تجھے ان کی عظمت کا، عزت کا نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید بھی ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع جو ہے وہ خود دی، پیشین کی جو ہے وہ خود کی، اور ایک جبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پہنایا اور کہا کہ لوگ اتارنا چاہیں گے، عثمان تو نے اتارنا نہیں ہے۔ کل کے دن میں عید غدیر منائی گئی، با سبحان اللہ، جاہلوں کا ٹولہ اللہ کی قسم اکٹھا ہے پاکستان کے اندر، سارے جاہل کہ عید غدیر مناتے ہیں، اور حقیقت میں وہ کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا دنیا سے جانا یہ ان کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ میں نے کچھ جماعت پہلے آپ سے کہا تھا کہ میری بات اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو، اور قیامت کے دن بھی میں اس کا گواہ رہوں گا کہ حب علی کا نعرہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے لگایا تھا، اور وہ اسی پاداش میں تھا۔ لو کل بھی گواہ ہوں، مکرنے والا نہیں، بھاگنے والا نہیں، دوڑنے والا نہیں، میرے رب کی عزت کی قسم ہے قیامت کے دن بھی یہ بات کہوں گا کہ اللہ کہی تھی۔ حب علی کا نعرہ لگا کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، اس لیے کہ وہ چھپ گئے تھے، وہ خلافت نہیں چاہتے تھے، وہ حکومت نہیں چاہتے تھے، لیکن بلوائیوں نے، جن عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد نے، اس کے پیروکاروں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہی بلوائیوں نے، انہی پیروکاروں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل سے پہلے دھمکی دی تھی۔ لاؤ میرے دل پہ یہ باتیں لکھی ہیں، دھمکی دی، اور کیا کہا؟ جنگ جمل نہ ہوتی اگر بلوائی زیادتی نہ کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ رہے تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ علی تو باز آ جا، یہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، ورنہ ہم تیرا وہی حشر کریں گے جو ہم نے عثمان کے ساتھ کیا۔ جیلم کے برف خانوں میں بیٹھ کر بکواس کرنے والے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا لفظ میں بولنے لگا ہوں، 36 پنجاب کے ضلعوں میں اپنے باپ کو تلاش کریں تو نہیں ملے گا۔ میرے نبی کے صحابہ پر بکواس کرنے والے، نہ ان کی ماں ایک ہے، نہ ان کا باپ ایک ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ، ایسے لوگوں کو دیکھو جو نبی کے صحابہ کو گالی دے رہے، سب کر رہے، برا بھلا کہہ رہے، کہو کہ لعنتی ہیں۔ آپ اس دور کے مسلمان کی اوقات بھی کیا ہے؟ میرے نبی کے ایک صحابی کی، ابو بکر کی، علی سے لے کر علی کی، یہ تک کس کی حیثیت ہے؟ کوئی صحابہ کو برا کہے ہمارا ایمان ہے، کوئی صحابہ کو برا کہے، کوئی اہل بیت کو برا کہے، پنجاب کے 36 ضلعوں میں اس کا باپ نہیں ہے،
اہل بیت ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کے تارے ہیں، اور نبی کے صحابہ وہ بھی ہمارے ماتھوں کے تاج ہیں، وہ بھی ستارے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ جو بھی برا بلا کہتے ہیں اپنی ماں سے ذرا پوچھے اپنے باپ کا کہ وہ ہے کون؟ میرے نبی کے صحابہ جن کی عظمت کے کیا کہنے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جہاں اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائیں اور کہیں کہ بیعت کرو، 1400 صحابہ کریں، عثمان کا ہاتھ میرا نبی اپنا ہاتھ قرار دے کہ یہ میرا ہاتھ یہی عثمان کا ہاتھ ہے، تو اللہ بھی کہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صرف 1400 صحابہ یا عثمان یا اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کی انتہا تھی کہ شہید کیا گیا، اور ظلم کی بھی انتہا تھی کہ جنہوں نے یہ کام کروایا، مظلومیت کی انتہا، جن کا مسجد میں جانا بند، گھر میں کھانے اور پینے کا سامان بند، گھر میں قید رکھا گیا۔ آج ہم اختلاف کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق جو ہے وہ عثمان کھا گئے، بکواس کرنے والے یہ بکواس کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو 3 خلیفوں کے ساتھ وزیر رکھا گیا، اور جب خلافت ملی تو شہید کر دیا گیا، اس لیے پیٹتے ہیں سارے۔ جبکہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جب پانی کی شدت بڑھی، پیاس کی شدت بڑھی، پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا تھا، 40 دن کے لگ بھگ دن گزر چکے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے اڈھال ہیں، بلوائی گھر میں کھانا نہیں جانے دیتے، پانی نہیں جانے دیتے۔ کون اٹھا؟ ہم کربلا میں حسین کے ساقی عباس کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن مدینہ میں عثمان کا ساقی حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیدہ لیا، دوڑے کہ پانی لے کر آتا ہوں، پانی لے کر آ رہے، بلوائیوں نے دیکھا کہ یہ پانی کا مشکیدہ یہ عثمان کے گھر میں جانے والا ہے، تیر مارا، سوراخ کر دیا، پانی وہاں پر گرا دیا، شور بپا ہے کہ پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صافے کو اتارتے ہیں، کپڑے کو اتارتے ہیں، اور اتار کے اوپر کی طرف اچھالتے ہیں تاکہ عثمان اس صافے کو دیکھ لیں اور پہچان لیں، اور کل قیامت کو کہیں کہ اللہ علی آ رہا تھا پانی لے کے، یہ صافہ اس کا اچھلا کی نشانی اس بات کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل بنا رہے کہ میں پانی لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ لانے نہیں دیتے، صافہ کو اچھالا۔ عثمان کی نظر پڑ جائے کہ ان مدینہ والوں میں ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود ہے جو پانی لے کر آ رہا ہے، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد، جس کی اولاد آج بھی پاکستان کے چپے چپے کے اندر موجود ہے، پانی نہیں جانے دیا۔ ہم صحابہ کا اہل بیت سے دشمنی ہم نکال رہے بیٹھ کے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پیرے کے اوپر موجود کون تھا؟ سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب،
وہاں کے لشکر جگر نبی کے نواسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان کا پہرا دینے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا ہوا. کتابیں جاری کرنی. اور میں نے یہاں تک بھی پڑھا کہ جب بلوائی اندر داخل ہو گئے علی رضی اللہ عنہ آئے اور غصے میں تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کر دیا کہ میں نے یہاں پر پیرے پہ کھڑا کیا تھا, یہ کیسے آ گئے؟ بابا یہ پیچھے سے آئے ہیں, یہاں سے کسی کے آنے کی جرت نہیں, اس لیے کہ محمد کا نمازہ یہاں پر کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میرے عثمان کو اس مظلومانہ جو وہ مظلوم تھے اسی مظلومیت میں جامِ شہادت نوش کرنا پڑا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خلافت اتر جائے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک حلہ میں تجھے پہنا رہا ہوں, تُونے اتارنا نہیں ہے, نہیں اتارا, شہید ہو گئے, نہیں اتارا. غدیر خم پر من کنت مولا فعلی مولا, اس کا معنی خلیفہ اول نہیں تھا. لوگ آج اپنی اذانوں میں کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں سچے ہیں, وہ خلیفہ تو بلا فصل کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں خلیفہ تو بعد الفصل. وہ فصل ابو بکر بھی ہے, فصل عمر بھی ہے, فصل عثمان بھی ہے. جس کا جو جہاں پر رتبہ ہے وہاں پر رکھ کے جا, ورنہ قیامت کا دن آئے گا. یاد رکھنا آخری بات, رافضیت نے ناصبیت نے بڑی مار کھانی قیامت کے دن, بڑی مار پڑنی اللہ کی قسم, رافضیت کو بھی اور ناصبیت کو بھی. علی ابن مدینی نے السنہ کے اندر لکھا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد ہیں, کہ ہمارے دور میں جو بندہ یہ فتویٰ بانٹتا پھر رہا تھا نا کہ یہ بھی ناسبی, وہ بھی ناسبی, وہ بھی ناسبی, وہ بھی ناسبی, جو یہ کہتا تھا ہم اس کو رافضی کہا کرتے تھے کہ یہ رافضی. ناسبی اللہ کے نبی کے دور کے بعد سے آج تک کوئی مستقل فرقہ رہا ہی نہیں. کوئی ایک آدھا خبیث کھڑا ہو جاتا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن, سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی شان اور شوکت کو نہیں مانتا. یہ کوئی ایک بندہ صرف کھڑا ہوتا ہے, کوئی مستقل فرقہ نہیں. لیکن رافضی یہ ایک مستقل فرقہ ہے. رافضیت جو ہے مستقل ایک فرقہ ہے, اور وہ لوگ اپنے ممبروں پہ, اپنے اسٹیجوں پہ, اپنی اکیڈمیوں میں رافضیت کو بانٹ رہے ہیں, اور بالکل عقل کے اندھے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں, یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, جس بندے کا بھی دماغ خراب ہے نا وہ رافضیت کی طرف چلا جاتا ہے. لکھ لو میری گل, جس بندے کا بھی دماغ خراب ہے. ورنہ مجھے اتنا غصہ تھا, آج اتنا غصہ تھا, میرا دل چاہتا تھا کہ میں لسٹ بناؤں. رافضیت ایک طرف نام کو لیتے ہیں کہ سیدنا علی 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 علی, فاطمہ, حسن, حسین, سادات, سید, ہاشمی اور قریشی, بخاری اور فلاں بھی. مجھے غصہ اتنا آتا ہے, میرا دل چاہتا تھا کہ میں لسٹ بناؤں. لوگ اعتراض کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہم پڑھتے ہیں نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر درود پڑھ رہے ہیں, اس سے مراد صرف ہم ہاشمی اور قریشی ہیں, یعنی سید سادات ہیں. بات کو سمجھ لینا. اور میں کچھ فلمی بات کرنے لگا ہوں, فلمی بات بھی کروں گا بیچ میں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف سید سادات ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کہ یار اگر آل محمد سے صرف یہی مراد ہے, انڈین ایکٹر ہے عمران ہاشمی, پاکستانی ایکٹر ہے علیزے شاہ, ابھی پچھلے دنوں ہاف بالکل یہاں پہن کے نیٹ اٹھائے, علیزے شاہ لکھے, مدیہ شاہ, علیزے شاہ, سارے شاہ,
اور ظالمہ تو انور لبے ہی نبی دا خاندان ہے. نوجوان ہنس رہے ہیں, وہ جانتے ہیں عمران ہاشمی کون ہے, جانتے ہیں نا. اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے مراد صرف ہاشمی ہیں تو پھر عمران ہاشمی تو چمی چٹا کرتے رہے اور ہم سارے مسلمان درود پاک پڑھتے رہے. کیا خیال ہے؟ وہ سب کی عزت لوٹتا رہے, وہ سارے شاہ, وہ سارے بخاری, وہ سارے سادات لبے میرے نبی کا خاندان سی. اس بربادی واسطے ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ سارے ڈرامے جتنے بھی ہیں اٹھائیں, 90 سے 95% اداکار شاہ نکلیں گے. یار تسی انی عظمت والے ہو تو باقی کتنے جان گے ہیں؟ باقیوں کو پھر اللہ نے زیادتی کی ہے پیدا کر کے, اس کا مطلب ہے کیوں جی زیادتی کی ہے؟ اللہ زیادتی کرنے والا ہے. ملک پیدا ہوئے, شیخ پیدا ہوئے, رائی پیدا ہوئے, چودھری پیدا ہوئے, یہ سب اللہ نے زیادتی کر دی. پوری دنیا میں شاہ ہی پیدا کر دیتا. بھائی ڈرامے کرنے, فلمیں کرنے, کچھ اور کرنے, میرے نبی کی ذات کو بیچ میں نہ لے کر آ. میرے نبی ہاشمی کو ایسی ہے اور آپ کہتے تھے وَاسْتَفَانِي مِن بَنِي ہاشم, کہ اللہ نے مجھے بنی ہاشم سے چنا ہے. میرے نبی کا خاندان بڑا عزت والا خاندان ہے, بڑا عظمت والا خاندان. ظالمہ تمہیں صرف میرے نبی کا خاندان ملا کہ ہر ایکٹر, ہر ایکٹریس آدھا لباس, شاہد لباس پہن کے آئے اور وہ یہ کہے کہ مولوی صاحب تسی پڑھ دو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس سے مراد صرف ہم ہیں. سبحان اللہ. تسی گاند کیچی جاؤ, اسی درود پڑھی جائیے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آل محمد سے مراد کیا ہے؟ کل من شاہد لہ بالتوحید, ہر وہ بندہ شامل ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھا ہے درود پاک کے اندر. یہ ہر مسلمان شریک. سید تب شریک ہوں گے کہ اپنا عمل لے کر آئے, پہلے دکھائیں اپنے اعمال. عمران خان نے بیان دے دیا تھا کہ شارٹ لباس پہنو گی تو زنا ہوگا. ہم ٹی وی نے, ہم چینل والوں نے اسپیشل پروگرام کیا اور جتنے بھی اداکار آئے ہیں, شاہ ہیں, سید خاندان سے, ان سب کو آدھے آدھے لباس پہنائے کہ پاؤ آدھے لباس. اٹھاؤ تک ہم اسٹائل ایوارڈ 2021 اٹھاؤ اور دیکھو. فلمیں ہم بڑی تلاش کرتے ہیں, تھوڑی سی معلوماتی باتیں بھی تلاش کیا کریں نا, گوگل کے اوپر سرچ کریں ہم چینل, ہم ایوارڈ شو 2021, پتہ لگ جائے گا کس کس سادات نے یہ کام کیے. تو میرے نبی کا خاندان بھائی اس طرح کا نہیں ہے, میرے نبی کی ذات اس طرح کی نہیں ہے. میرے نبی کی ذات کو برباد نہ کر اور صحابہ کی عزت کر تاکہ قیامت کے دن تو سرخرو ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.